لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3616۔ عبداللہ بن عامر یحسبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے سے اجتناب کرو، صرف وہی احادیث بیان کرو جو حضرت عمر کے زمانے میں روایت کی جاتی تھیں، کیونکہ ان کے دور میں لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم دائم رہے گی، اس کا مخالف اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ لوگوں پر غالب ہوں گے۔ صحابہ احادیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھے، خاص طور پر حضرت عمر کا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر کوئی حدیث نامانوس ہوتی وہ اس پر گواہی طلب کرتے، اور اس وقت چونکہ صحابہ موجود تھے تو اس بات کی تحقیق بھی ہو جاتی۔ عبداللہ بن عامر یحسبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے سے اجتناب کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے تو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے دو خاص انتظام کر دیے۔ ایک انتظام تو یہ کیا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو اللہ تعالیٰ نے قرار دے ہی دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دو انتظام کیے ان میں سے پہلا انتظام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن نصیحت کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ ایک انتظام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور دوسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت کے بپا ہونے تک حق پر قائم رہے گا۔ تو یہ دو انتظام تھے، ایک قرآن مجید کی حفاظت، اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا آج ایک شوشہ بھی جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ وہ جو نسخہ تھا جو حضرت عثمان نے جس کو تیار کرایا تھا، اس نسخے سے آج کے دور میں کسی بھی قرآن مجید کے نسخے کو ملا کے دیکھ لیں، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ایک تو انتظام یہ تھا، اور دوسرا انتظام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء حق کا ایک گروہ ہمیشہ باقی رکھا جو کہ حق پر قائم رہے گا اور اس کی خاطر جہاد بھی کرتا رہے گا۔ جہاد کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کوشش کرنا۔ یہ جہاد بعض اوقات زبان سے کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ جہاد بعض اوقات تحریری طور پہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ دین کی دعوت کبھی الفاظ کے ساتھ دی جا رہی ہوتی ہے، کبھی عمل کے ساتھ دی جا رہی ہوتی ہے، کبھی مال کے ساتھ اس میں حصہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام جہاد کی قسمیں ہیں، اور اس کی سب سے بہترین شکل جو ہے وہ قتال ہے، جب انسان میدان جنگ میں اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی جو حق کا دفاع کرتی رہے گی۔ دین کے معاملے میں خرابیاں آئیں گی، بدعتیں آئیں گی، غلط خیالات آئیں گے، فکر و عمل کی خرابیاں آئیں گی، لیکن ایک جماعت اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی باقی رکھیں گے جو کہ حق کا دفاع کرتی رہے گی۔ اب یہ کن طریقوں کے ساتھ دفاع کرے گی؟ میں نے آپ کو بتایا، یہ زبان کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اور اس رستے میں اگر جہاد کرنا پڑا
تو وہ جماعت جو ہے وہ جہاد بھی کرے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اسی کے جو آخری گروہ ہوگا وہ ہوگا جو کہ دجال کے ساتھ لڑائی کرے گا۔ میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور ان کو رسوا کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دوسرا گروہ ہے جو حق کے لیے کوشش کر رہا ہے، جو حق کے لیے محنت کر رہا ہے، جن کی سپرد اللہ تعالیٰ نے حق کے دفاع کی ذمہ داری لگائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، یہ وہی گروہ ہوگا جو کہ جس کا آخری جو ہوگا دستہ وہ دجال کے ساتھ جہاد کرے گا۔ حدیث نمبر 3625، حضرت واصلہ بن اسقع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں مجھے دیکھنے والے اور میرے صحابہ موجود ہوں گے تب تک تم خیر اور بلائی پر رہو گے۔ اللہ کی قسم تم خیر پر رہو گے جب کہ تمہارے اندر میرے صحابہ کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت اختیار کرنے والے موجود رہیں گے۔ اللہ کی قسم اس وقت تک تم میں خیر رہے گی جب تک کہ تم میں میرے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے اور ان کے مصاحبت اختیار کرنے والے موجود ہوگے۔ اصل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحبت ہے اور آپ کی جو تربیت ہے وہی سب سے بڑی خیر۔ تو آپ نے فرمایا تم تب تک خیر پر باقی رہو گے جب تک کہ تم امت میں صحابہ موجود رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری تربیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس وقت تک تم خیر و بھلائی پر موجود رہو گے جب کہ تمہارے اندر صحابہ کو دیکھنے والے موجود ہوں گے، اور اس وقت تک تم خیر و بھلائی پہ موجود ہوں گے جب تمہارے اندر صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے موجود ہوں گے۔ تو ایک اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 دور برکت والے ہیں، 3 دور برکت والے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین دور میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا دور ہے جو ان سے ملتے ہیں، یعنی صحابہ کو ملنے والے، صحابہ کی صحبت اختیار کرنے والے، اور ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہیں۔ تو یہ 3 دور بہترین تھے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور، نمبر 2 صحابہ کو دیکھنے والوں کا دور جن کو ہم تابعی کہتے ہیں، اور ایک پھر تیسرا دور جن کو ہم تبع تابعین کہتے ہیں۔ تبع تابعین وہ صحابی ہیں، اب تبع تابعین وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا۔ تو یہ 3 دور بہترین دور، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تربیت کا اثر تھا، وہ جو ایک نبوت کا جو فیض تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کا معیار کم ہوتا چلا گیا، شیطان کا اثر بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے دور سے ہی فتنے شروع ہو گئے، حضرت عثمان کے دور سے ہی فتنے شروع ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 18-19 سال بعد کا ذکر۔ حدیث نمبر 3628، نعیم بن دجاجہ کہتے ہیں کہ ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری حضرت علی بن ابی طالب کے پاس آئے۔ حضرت علی نے ان سے کہا، تم ہو جو کہتے ہو کہ لوگوں پر ابھی 100 برس نہیں گزریں گے کہ جھپکنے والی آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی عقبہ بن عمر انصاری حضرت علی کے پاس آئے، اور حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ 100 سال کے اندر سب کچھ فنا ہو جائے گا، لوگوں پر ابھی 100 برس بھی نہیں گزریں گے کہ جھپکنے والی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، یعنی سارا کچھ فنا ہو جائے گا، 100 سال میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو پھر حضرت علی نے وضاحت کی کہ حضرت اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں پر ابھی تک 100 سال نہیں گزریں گے کہ وہ جھپکنے والی آنکھ ختم ہو جائے گی جو آج زندہ ہے۔
یعنی جو عقبہ بن عمر انصاری جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ 100 سال بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا اور 100 سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت علی نے وضاحت کی کہ بات یوں نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 100 سال لوگوں پر 100 سال نہیں گزریں گے کہ وہ جھپکنے والی آنکھ ختم ہو جائے گی جو آج زندہ ہے، یعنی جو آج زندہ ہے 100 سال بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا ساری دنیا ختم ہو جائے گی، آپ نے فرمایا تھا جو شخص آج زندہ ہے، جو آنکھ آج جھپک رہی ہے، یہ 100 سال بعد نہیں رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو تھی یہ 100% پوری ہوئی۔ سب سے آخری صحابی جو تھے جن کا نام حضرت طفیل ہے وہ 100 سال سے پہلے فوت ہو گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بسر کو کہا تھا کہ یہ لڑکا 100 سال جیے گا، اور وہ لڑکا واقعی 100 سال تک جیا۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو شخص بھی زندہ موجود ہے وہ 100 سال تک باقی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا ان کے 100 سال بعد وہ زندہ نہ رہا۔ وہ خواہ کوئی ذی نفس سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات کلیئر کر دی تھی، لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں حضرت خضر کے بارے میں باتیں مشہور ہیں ان کی حقیقت افسانے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک بات کا میں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گی، ہمارے ہاں ایک بہت سمجھ لیجئے بلنڈر چل رہا ہے۔ ایک عالم حضرت ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اس جن سے میں نے مصافحہ کیا تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا، اور ساتھ ایک وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ جس نے اس شخص سے مصافحہ کیا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا تھا، ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک بہت بڑا بلنڈر شروع کر رکھا ہے کہ میں نے ایسے جن سے مصافحہ کیا جس نے اللہ کے رسول سے مصافحہ کیا، اور جس نے میرے سے مصافحہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ خیر سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں۔ یہ تماشے آج کے پڑھے لکھے دور میں بھی چل رہے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ لوگوں نے پیسہ جمع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کیش کیا۔ حد ہو گئی انسان کے ایمان کی، اور حد ہو گئی اس کی حب دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت۔ حدیث نمبر 3634، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آیا، اور میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے ان کی برکت کی دعا کریں۔ آپ نے ان کھجوروں کو اپنے سامنے رکھا اور برکت کی دعا کی، پھر فرمایا ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اٹھا لو اور انہیں اپنے تھیلے میں جمع کر لو، جب اسے کھجوریں نکالنے کا ارادہ ہو تو اس کے اندر ہاتھ داخل کر کے نکال لینا اور انہیں بکھیرنا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ سے علم و حکمت سیکھتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کھجوروں پر برکت کی دعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو اپنے سامنے رکھا، برکت کی دعا کی، اور حضرت ابو ہریرہ سے کہا یہ کھجوریں اٹھا لو اور انہیں ایک تھیلے میں ڈال لو، اور تم نے ان کو بکھیرنا نہیں ہے۔ جب بھی تم نے ان میں سے تم نے کھجوریں لینی ہوں اندر hاتھ ڈال کے نکال لینا، انہیں پورا سامنے نہ بکھیرنا۔ یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلے سے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بھی
بہت سی کھجوریں نکالی، اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ کھجوریں جو تھیں یہ 50 وسق تھی۔ ایک وسق جو ہوتا ہے 4 من کا ہوتا ہے، اور اندازہ کر لیجیے کہ 50 وسق جو ہیں وہ کتنی زیادہ کھجوریں ہوں گی۔ ایک وسق 4 من کا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس تھیلے میں سے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بہت سی کھجوریں میں نے نکالی، جن کی مقدار 50 وسق تک تھی۔ ہم اسے کھاتے رہتے تھے، اور میں اس تھیلے کو اپنی کمر کے ساتھ بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت والے دن وہ تھیلا میری کمر سے گر گیا، اور اس میں سے کھجوریں بھی گریں اور ختم ہو گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت تک 24 سال گزرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے آیا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے یہ دعا کی تھی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اگر ہم صرف ان کی وفات کا اور حضرت عثمان کی وفات کا حساب لگائیں تو 24 سال تک حضرت ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں نکال کے کھاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا جو تھی وہ فائدہ دیتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ لوگ تو اپنے کاروباروں میں مشغول رہتے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا دن آپ کی خدمت میں لگا ہوتا تھا، آپ سے علم اور حکمت سیکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جو میرے سے سنتا ہے وہ نہ بھولے، تو ایسا کرے اپنی چادر کو پھیلا لے۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے فوراً اپنی چادر پھیلائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ اپنی چادر کو سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جیسے آپ کے حکم کے مطابق وہ چادر پھیلائی تھی، اس کے بعد انہوں نے وہ چادر سمیٹ لی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوئی بات سنی، میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں بولی۔ یہ معجزے صحابہ دیکھا کرتے تھے، دن رات دیکھتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ حدیث نمبر 3635۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک حضرت ابو بکر تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے گھٹنے سے ہٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سلام کیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، میری ابن خطاب سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، میں نے جلدی میں انہیں کچھ کہہ دیا، پھر مجھے ندامت ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے معاف کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ مسئلے کا پتہ چلا ہوا کیا کہ حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو کوئی بات کہہ دی، پھر خود ہی ندامت ہوئی کہ میں نے ان سب کو کوئی غلط بات کہہ دی ہے، تو لڑائی تو چھوڑی ایک طرف، حضرت عمر سے اسی وقت ہی کہنے لگے ایسا کرو مجھے معاف کر دو، ایسا کرو مجھے معاف کر دو۔ حضرت عمر بھی غصے میں تھے، انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر نے لڑائی تو وہیں پہ چھوڑی، لڑائی تو وہیں چھوڑ دی۔ اسی پریشانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میرے منہ سے کچھ غلط بات نکل گئی، اور میں نے عمر بن خطاب سے کہا بھی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو یا رسول اللہ اب مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ یہ مسئلہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مسئلہ بتایا کہ یا رسول اللہ اب عمر مجھے معاف نہیں کرتے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرتے۔ اصل میں ان کی پریشانی یہی تھی نا کہ کل کو اللہ کے ہاں مجھے جواب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا، اللہ کے ہاں قصاص دینا ہوگا، تو میں دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرتے، ابو بکر
اللہ تمہیں معاف کر دے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ادھر بعد میں حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی، وہ حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور پوچھا کہ ابو بکر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، اپنا معاملہ رفع دفع کر دیتا ہوں، اس فوراً انسان کو بعض وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ تو حضرت عمر بن خطاب جو تھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے، وہاں حضرت ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہی سوچ کے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ حضرت ابو بکر گھر نہیں ہیں تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کا چہرہ بدلتا گیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر ڈرنے لگ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے ہی زیادہ زیادتی کی تھی، یعنی قصور میرا زیادہ تھا۔ عمر بن خطاب کا قصور زیادہ نہیں تھا، میرا قصور زیادہ تھا۔ ڈر اس بات سے رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ڈانٹے، تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری غلطی ہی زیادہ تھی، 2 دفعہ کہا۔ ذرا اس موقع پہ رک جائیے، ہماری بھی لڑائیاں ہوتی، انسان کے ساتھ شیطان تو لگا ہی ہوا ہے اور غصہ تو آتا ہی رہتا ہے۔ کیا خیال ہے ہم بھی لڑتے ہوئے کبھی سوچتے ہیں غلطی کس کی زیادہ تھی کس کی نہیں؟ میرا تو خیال ہے ہم تو لڑنے کے بعد بھی کبھی نہیں سوچتے کہ میری غلطی تھی۔ لڑنے کے بعد بھی شیطان ہمیں یہی پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں قصور تو اگلے کا سارا تھا، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ یہاں پہ لڑائی درمیان میں چھوڑ دی ہے۔ احساس ہوا کہ میں حضرت عمر کو کوئی غلط بات کہہ بیٹھا ہوں، اسی وقت لڑائی چھوڑ دی اور ان سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ حضرت عمر بھی غصے میں تھے، انہوں نے معاف نہیں کیا، اللہ کے رسول کے پاس پریشان ہو کے چل پڑے۔ اب یہاں پر بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ بعد میں حضرت عمر جب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر پر ناراضگی ہوئی، لیکن ابھی کچھ بولے نہیں۔ حضرت ابو بکر کو اب یہ ڈر آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عمر کو ڈانٹ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قصور میرا زیادہ تھا، عمر کا قصور نہیں تھا، قصور میرا ہی زیادہ تھا، تو لہٰذا مراد کیا تھی کہ غلطی تو میری زیادہ تھی، ان کو نہ کہیں ڈانٹ پڑ جائے۔ کیا خیال ہے ہم کبھی ایسا سوچتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں اگر ایسا سوچنے لگ پڑیں تو ہماری زبانیں بند نہ ہو جائیں، ہمارے جھگڑے ختم نہ ہو جائیں، ہمارے گھر پر امن نہ ہو جائیں۔ یہیں رک کے سوچ لیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی رک کے سوچنے کی توفیق دے، اتنی ہی اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق دے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میرا قصور زیادہ تھا، اور حضرت ابو بکر نے یہ بات 2 دفعہ کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، لیکن تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا آپ سچے ہیں۔ ابو بکر نے اپنی جان اور مال کو میری حمایت میں کھپا دیا، کیا تم میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو گے؟ اگر وہ زیادتی کر بھی لے تو میری خاطر ابو بکر کا لحاظ کر لیا کرو، کیونکہ حضرت ابو بکر نے اپنی جان اور مال میرے لیے کھپا دیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلہ دے دیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے حضرت ابو بکر۔ تو کیا تم میرے دوست کو میری خاطر چھوڑ دو گے؟ آپ نے 2 دفعہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر کو تکلیف نہیں دی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو تکلیف نہیں دی گئی۔ حدیث نمبر 3637۔
حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے محمد، اے ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لوگو تقوی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے درست بات پر پکے رہو اور شیطان کی پیروی کرنے والے نہ بن جاؤ۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے مقام سے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس سے بلند کر دو۔ تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی چاہیے اور الفاظ کیا استعمال کیے؟ اے محمد، اے ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، آپ نے منع فرما دی، اور آپ نے کہا لوگو اللہ سے ڈر کے رہو، شیطان کہیں تمہیں میرے بارے میں بہکا نہ دے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور واقعی ہم بھی جب ایمان لاتے ہیں تم کیا کہتے ہیں؟ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بندے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تم لوگ مجھے میرے مقام سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بلند کر دو۔ اور وہ مقام کون سا تھا؟ رسول ہونے کا، مخلوق ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے والے ہیں۔ تو تم لوگ مجھے میرے مقام سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے اس سے بلند نہ کرو، بلکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی تعظیم میں کھڑا ہونے سے منع فرما دیا، حالانکہ صحابہ آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے فرما دیا کہ نہیں۔ آپ نے اپنے تعظیم میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے۔ قیامت کے دن شفاعت کا جھنڈا بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہوگا، شافع محشر بھی آپ ہی ہوں گے، جنت کا دروازہ کھلوانے والے بھی سب سے پہلے آپ ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے بندے تھے، لیکن لوگوں نے یہود و نصارہ کی طرح آپ کو بھی اپنے مقام سے بڑھا دیا۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفات دی کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، وہ بیمار لوگوں کو اللہ کے نام سے ان پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ شفا عطا فرما دیتے تھے، مٹی کا جانور ہاتھ میں لیتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر کے بارے میں دیکھا کہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی نیند دی تھی، 100 سال تک سلا دیا تھا، اور اس کے بعد حضرت عزیر جب گر گئے تو ان کے بیٹے اور پوتے جو تھے وہ ان سے زیادہ بوڑھے تھے۔ ویسے بھی حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ اور خصوصیات بھی دی۔ حضرت عزیر کو تورات زبانی یاد تھی، انہوں نے اپنے حافظے کی مدد سے تورات کو جو تھا لوگوں کے سامنے تورات پیش کی، تو لوگوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب مسلمانوں کو بھی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمانات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے ضرور آگے بڑھایا، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھانا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا گیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کو بھی چین نہیں آیا، انہوں نے بھی کیا کیا، تب تک ان کی تسلی نہیں جب تک کہ انہوں نے ان کو نور من نور اللہ نہیں کہہ دیا۔ نور من نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، یعنی اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ جس نور سے اللہ کی ذات ہے اسی نور کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک،
پھر لوگوں کو اس پر بھی چین نہیں آیا۔ لوگوں نے آپ کو عالم الغیب سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور جب لوگ جو ہیں عید میلاد النبی کی محفلیں مناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب کہنے کو تو یہ سارا کچھ بڑے عقیدت کے رنگ میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی غور کیجئے اس کے پیچھے عقیدے کی کیسی جڑ کٹتی ہے۔ آپ نے عید میلاد النبی کی محفل منائی اور یہ یقین رکھا کہ یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے، تو اس سے کتنے عقیدے خراب ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں زندہ تھے۔ نمبر 2، عالم الغیب تھے، انہیں پتہ تھا کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں کے گھر عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے رسول جو تھے وہ حاضر ناظر تھے، وہ موجود تھے، وہ اپنی قبر میں بھی موجود تھے، وہ یہاں بھی موجود تھے۔ تو یہ تمام عقیدوں کی جڑ کٹ گئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر ناظر بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم نے بڑے خوبصورتی کے رنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنا دیا، کبھی اللہ کی ذات کا شریک بنا دیا، کبھی اللہ کی صفات کا شریک بنا دیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی آخری وصیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی جو تھیں قبریں تھیں ان کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ میرے ساتھ تم ایسا نہ کرنا، لیکن مسلمانوں نے بھی کر کے چھوڑا، ان کو بھی چین نہیں آیا۔ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ سوچ لیجئے کہ یہ الفاظ بظاہر کتنے سادہ سے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارے عقیدہ توحید کی جڑ کیسے کٹ جاتی۔ اس کے لیے آپ کو قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ کو اپنی جو ہیں جسمانی اور دماغی محنتیں لگانی ہوگی، آپ کو وقت دینا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، موت کا فرشتہ سامنے آئے، اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں اور اس وقت ہم کہیں ہائے کاش دنیا میں کچھ کر لیتا، ہائے کاش ان باتوں کی سمجھ پہلے۔ حدیث نمبر 3641، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت صفیہ کی آنکھوں میں سبزی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یہ تمہاری آنکھوں میں سبزی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے خامن سے کہا میں نے خواب میں اپنی گود میں چاند گرا ہوا دیکھا ہے۔ اس نے یہ خواب سنتے ہی مجھے تھپڑ مارا اور کہا کیا تو یثرب کا بادشاہ چاہتی ہے؟ حضرت صفیہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا، کیونکہ آپ نے میرے باپ اور میرے شوہر کو قتل کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر پیش کرتے رہے اور فرمایا صفیہ دیکھو تمہارے باپ نے عرب کو مجھ پر اکسایا اور یہ جرائم کی۔ میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی اس کا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا۔ حضرت صفیہ جو ہیں یہ حیج بن اخطب کی بیٹی ہیں، جو کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے سردار تھے۔ یہ غزوہ خیبر کا جب معاملہ پیش آیا تو غزوہ خیبر کے جو قیدی تھے حضرت صفیہ ان میں مسلمانوں کی قیدی بن کر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابو سعید خدری کو دے دیا۔ ایک اور صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے صفیہ جو کہ بنو قریظہ کی اور بنو نذیر کی سردار کی بیٹی ہیں انہیں آپ نے ابو سعید خدری کو دے دیا۔ یا رسول اللہ وہ یہ بات مناسب نہیں ہے، وہ تو آپ کے لائق ہے، ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے لیے رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ابو سعید خدری کو بھی بلا لیا، حضرت صفیہ کو بھی بلا لیا، اور انہیں کوئی اور لونڈی دے دی۔ اور جیسا کہ آپ کو توجہ دلائی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے رکھ لیا۔ حضرت صفیہ کو اسلام پیش کیا، اور ساتھ ہی ان کو یہ پیشکش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیں گے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیں گے، کیونکہ وہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی تھی، وہ تھوڑی سی اپنی سوشل سٹیٹس سے مطمئن ہو جاتی، کسی صحابی کی لونڈی بن کے رہتی تو یہ معاملہ بہتر نہ ہوتا۔ خیر جی، حضرت صفیہ جو تھیں وہ اس بات پہ تیار ہو گئیں، مسلمان بھی ہو گئیں، اور اللہ کے رسول نے انہیں آزاد بھی کر دیا، اور آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، ان سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو ان کے آنکھوں میں سبز رنگ تھا، تو ان سے پوچھا کہ یہ کیسی، یہ سبزہ کیسا ہے تمہاری آنکھوں میں، یعنی وہ نارمل نہیں تھا۔ تو حضرت صفیہ نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ خواب آئی تھی کہ میری گود میں چاند گرا ہوا ہے، تو میں نے اپنے شوہر کو اپنی یہ خواب بتایا، تو میرے شوہر جو تھا وہ یہ خواب سنتے ہی اس نے اس کی یہ تعبیر کی کہ کیا تو یثرب کے بادشاہ کو پسند لینا چاہتی ہے؟ اور اس نے یہ خواب سنتے ہی مجھے تھپڑ مارا۔ اور پھر حضرت صفیہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے رسول سے کوئی برا نہیں لگتا تھا۔ بات ہے، ایک ہوتے ہیں فیصلے شعور کے، ایک ہوتے ہیں فیصلے دل کے۔ حضرت صفیہ نے یہ تو اپنے شعور کے ساتھ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے رسول جو تھے انہیں رہا کر دیں، انہیں آزاد کر دیں، اور آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر کے انہیں ایک سماجی مقام عطا کر دیں۔ لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا معاملہ، ایمان دل میں اترتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے، ابھی وہ دور نہیں آیا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا، اور پھر حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا، کیونکہ آپ نے میرے باپ اور میرے خامند کو قتل کیا تھا۔ نہ صرف خامند اور باپ کو قتل کیا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ غزوہ بنو قریظہ میں حضرت سعد بن معاذ کے فیصلہ پر تمام بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے قبیلے دونوں کی جان بخشی فرما دی تھی، لیکن یہودی ایسی آستین کا سانپ ہیں کہ جن کے اوپر احسان کریں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنے احسان کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور غداریوں میں شریک رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت سعد بن معاذ کے ذریعے ان کا فیصلہ کرایا، اور حضرت سعد بن معاذ نے یہ ان کا فیصلہ کیا کہ ان کے جو لڑائی کے قابل مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس ایک دن میں 600 سے لے کے 700 بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور وہ حضرت صفیہ کا خاندان تھا، قبیلہ تھا۔ سزا تو غداری ہی کی ملی تھی، لیکن بہرحال ملی تھی۔ تو مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا، کیونکہ آپ نے میرے باپ اور خامند کو بھی قتل کیا تھا، اب ان کے باپ کو بھی قتل کر دیا گیا اسی سارے جھگڑے میں، اور ان کے خامند کو بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذر پیش کرتے رہے اور فرماتے رہے صفیہ دیکھو تمہارے والد نے عرب کو مجھ پر اکسایا اور یہ جرائم کیے۔ حقیقت تو یہی تھی کہ غزوہ خندق میں بھی تمام جو مسلم دشمن قبائل تھے
ان کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے والے یہودی ہی تھے، انہی کی سازشیں تھیں کہ تمام مسلمانوں کے جو مخالف تھے اکٹھے ہو کے مدینے پر حملہ آور ہوں۔ اس میں مسلمانوں کے بڑے دشمن کفار مکہ کا دخل بھی تھا، لیکن بہت بڑا ہاتھ یہود کا بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آپ کہتے رہے کہ دیکھو تمہارے باپ نے عرب کو میرے خلاف اکسایا اور یہ جرائم کیے، آپ عذر پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صفیہ کہتی ہیں جو چیز میں محسوس کرتی تھی وہ میرے دل سے نکل گئی۔ کون سی بات؟ وہ ایک فطری بات۔ میں نے آپ سے کہا ایک ہوتا ہے فیصلہ شعور کا، ایک فیصلہ ہوتا ہے دل کا۔ حضرت صفیہ نے اپنے شعور کے ساتھ تو فیصلہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپسی پر نکاح بھی فرما لیا۔ لیکن یہ جو ایک دل میں باتیں تھیں آہستہ آہستہ اللہ کے رسول کے نرم رویے کے ساتھ وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ترش رویے کا جواب ترشی کے دینے کی بجائے ان کے ساتھ نرم رویہ اپنایا اور ان کے دل میں اپنی جگہ پیدا کی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گئے، خاص طور پہ جب کہ آپ نے ان کے باپ اور خامن اور ان کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور نرمی کے سبب یہ مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ لہٰذا انسان اپنی جھوٹی انانیت کی تسکین کی بجائے اگر آسان طریقے سے مسئلہ سلجھانا چاہے تو مسئلے سلجھ جاتے ہیں، ورنہ اگر ہم اس کو عقل کے معیار پر سوچیں تو واقعی بات تو بڑی مشکل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نرمی اور آپ کی معاملہ فہمی نے معاملہ سلجھا دیا، اور پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت صفیہ نے کہا کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، آپ کی بیماری مجھے لگ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دور ہو جائے۔ ازواج مطہرات نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتی۔ ان کی کیا مراد تھا؟ ان کے یہ جو جذبات ہیں کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے، یہ سچ کہتی۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسائل کو حل کرنے کا انداز، جس کے ساتھ دشمنیاں ختم ہو کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی تھیں اور پھر ایمان بڑھ جاتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم